بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف آخر کرنے کیا جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے، اور سٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے، یہ بھی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے بعد سندھ اور اب سندھ کے بعد خیبر پختونخوا کا نمبر ہے جہاں پر سٹریٹ موومنٹ کے لیے پوری کی پوری مہم چلائی جائے گی۔ جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے، پنجاب کے اندر ایک ماحول بنا، کامیاب تھا، ناکام تھا، مختلف قسم کی آراء ہے، لیکن کم سے کم پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے کہ اس جو انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا، اس دورے سے انہیں کافی کچھ حاصل ہوا ہے، اور وہاں پر جو جماعت بالکل ختم ہو گئی تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس میں دوبارہ سے جان ڈل گئی ہے۔ اب ویسا ہی ایک دورہ کراچی میں کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن جہاں پہ پنجاب حکومت نے راستے بند کیے اور جس طرح مخالفت کی، وہاں پہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور جو ماحول بنا جس سے ہائپ کریٹ ہوئی اور مزید پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا، وہاں پہ سندھ حکومت نے اپنی باہیں کھول دی ہیں اور ویلکم کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کو۔ تو ان کے اس ویلکم سے ایک تو یہ جسچر مل رہا ہے کہ شاید اس طرح کا ٹیمپریچر ہائی نہ ہو جیسا پنجاب میں تھا، لیکن کم سے کم پی ٹی آئی کو وہاں پر ان کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو تھوڑا سا ایک سپورٹ ملے گی، وہاں پہ ایک ایج ملے گا کہ وہاں پہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کے کوئی ریلیاں، احتجاج یا کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ایک فل فلیج کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس ہفتے کے اختتام میں جا کے کراچی سے واپس آ جائیں گے، تو اس کے بعد خیبر پختونخوا کا پورا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ ہوگا۔ جو ہلکے پھلکے خد و خال سامنے آئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ صوبے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو ایک نیچرلی صوبہ ڈیوائیڈڈ ہے، سینٹرل، ملاکنڈ، ہزارہ اور ساؤتھ کے اندر، اور ان چاروں کے اندر الگ الگ ایکٹیویٹی بیک وقت جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ تمام اضلاع کے اندر کانفرنسز ہوں گی، وہاں پہ ریلیاں ہوں گی، وہاں پر کنونشنز ہوں گے، اور جو مقامی سطح پر ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہاں پہ جو تنظیمی عہدیدار ہیں، ان سب نے اپنے پارٹی کارکنوں کو وہاں پہ موبلائز کرنا ہے اور وہاں پر یہ ماحول بنانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان تمام ریجنز کے اندر ہی بین الاضلاعی جو ہے وہ ریلیاں منعقد ہوں گی، یعنی ایک ضلع سے ریلی شروع ہوگی، اگلے ضلع میں ختم ہوگی، اگلا ضلع شروع کرے گا، اس اگلے پہ ہوسٹ کرے گا، وہاں پہ ختم ہوگی، پشاور سے نکلے گی، چارسدہ میں ختم ہوگی، نوشہرہ سے نکلے گی، مردان میں ختم ہوگی، کرک سے نکلے گی تو وہاں پہ بنو میں ختم ہوگی، اسی طرح ہری پور سے مانسہرہ، سوات سے شانگلہ، مختلف اضلاع کے درمیان ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو جایا جائے گا، اور کارکنان کو روڈ کے اوپر ایک ماحول بنایا جائے گا کہ وہاں پر کارکنان سامنے آئے۔ ان تمام ایکٹیویٹیز کو، یہ تمام ایکٹیویٹیز چلیں گی 8 فروری تک۔ 8 فروری کو جو ایک یوم سیاہ ہے، شٹر ڈاؤن کی کال دی گئی ہے تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے، اس کو دراصل کامیاب بنانے کے لیے یہ پورا ماحول بنایا جائے گا، اور 8 فروری کو یہ میک شور کیا جائے گا کہ پورے ملک کے اندر پہیہ جام بھی ہو اور شٹر ڈاؤن بھی ہو اور یوم سیاہ بھی ہو۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے یا تحفظ آئین پاکستان نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ کیا وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ریلی کرنے جا رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوگی، کوئی سینٹرلائز ایکٹیویٹی ہوگی، الگ الگ ہوگی، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ پوری کی پوری کیمپین جو ہے، پوری کی پوری سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ 8 فروری کے دن پر انتہائی پیک پر ہوگی۔ میکسیمم لوگ انگیج ہوں گے، وہاں پہ چارج کیا جائے گا، ان کو وہاں پہ انگیج کیا جائے گا، ٹاسک دیا جائے گا، اور پھر 8 فروری کے بعد یہ طے ہوگا کہ آخر پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ 8 فروری تک یہ پوری کی پوری کیمپین جو ہے یہ سٹریٹ موومنٹ ہوگی، اس کے اندر مختلف ریلیاں بھی ہوں گی، مختلف ونگز ہوں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لائر ونگ کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے وکلاء کو انگیج کرنا ہے کہ وکلاء تحریک بھی اس کے اندر ہو، ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں اس کے اندر جو مختلف ونگز ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے، جو وومن ونگ ہے ان کو انگیج کیا گیا ہے، اقلیتی ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، آئی ایس ایف ہے، ان سب کو الگ الگ ٹاسک دیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر، سکولز کے اندر، ہر جگہ پہ جو عدالتیں ہیں وہاں پہ، ہر جگہ پہ یہ تمام کارکنان بیک وقت جو ہے وہ اپنا اپنا ٹاسک پورا کریں گے۔ سب کو جو ٹاسک ہے وہ انتہائی چھوٹے لیول پہ دیا گیا ہے، لیکن کلیکٹیولی اس ٹاسک کو بڑے لیول پہ دیکھا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ جب 8 فروری آئے تو ایک فل فلیج کے ساتھ پارٹی جو ہے وہ فل سوئنگ میں ہو،
ضروری نہیں ہے کہ پنجاب یا سندھ سے ہی پوری طرح سوئنگ ہو، لیکن کم سے کم خیبر پختونخوا میں پارٹی پوری طرح چارج ہو، اور پھر پنجاب سے اگر تو کوئی ریلی کی بات بنتی ہے، احتجاج کی بات بنتی ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ٹاسک نہیں ملا ہے کہ آپ نے ریلی نکالنی ہے، احتجاج کرنا ہے، فی الحال اسٹریٹ موومنٹ ہے، تو اگر یہ کچھ ہوتا ہے تو پھر پنجاب سے سپورٹ جو ہے وہ لینی ہے، اور پنجاب کے اندر جو یہ ایک دورہ ہوا ہے اس کا ٹھیک ٹھاک اثر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف محسوس کر رہی ہے، اور پر امید ہے کہ اس بار پنجاب انہیں پچھلی بار کی طرح نا امید نہیں کرے گا۔ پچھلی بار رکاوٹیں بہت تھی، لیکن کم سے کم اس بار پنجاب سے انہیں ایک بڑے سپورٹ کی امید ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا سے نکلنا ہے، اسی صوبے کے اندر رہنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، سڑکیں جام کرنی ہے، اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تمام پلان جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد ہوں گے، لیکن فی الحال تک کا پلان یہ ہے کہ 8 فروری کے یوم سیاست سے پہلے تک پوری طرح سے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ پیک پہ ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ فلی انگیج ہونا چاہیے۔